ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک کافر کا حضرت ابوبکر کو پناہ دینا۔ ایک کافر نے حضرت ابوبکر کو پناہ دی۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے حدیث بخاری 2149 2149 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے ماں باپ کو پہچانا، یعنی جب مجھے کچھ ہوش آئی تو ان کو دین اسلام پر ہی پایا۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے تھوڑا سا بڑی ہوئی تو سمجھنے بوجھنے قابل ہوئی تو میں نے اسی وقت سے دیکھا کہ میرے ماں باپ دین اسلام پر ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام ہمارے گھر آتے۔ جب کافر مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کی غرض سے حبش کی طرف روانہ ہوئے۔ جب برق الغماد میں پہنچے، یعنی ایک علاقہ ہے برق الغماد، وہاں پہنچے تو ان کو مالک بن دغنہ ملا جو کارا قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا، ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابوبکر نے کہا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین کی سیر کروں، اس کی عبادت کرتا رہوں۔ ابن دغنہ نے کہا، آپ جیسا آدمی نہ نکلتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ تو لوگوں کو وہ چیزیں دیتے ہیں جو ان کے پاس نہیں، یعنی غریبوں کی مدد کرتے ہو، ناطہ تعلق جوڑتے ہو اور لوگوں کے بال بچوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس کافر نے کہا کہ میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، چلو تم اپنے شہر لوٹ چلو اور اپنے مالک کی عبادت کرو۔ ابن دغنہ نے بھی سفر کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ آیا۔ وہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا، دیکھو ابوبکر جیسا آدمی یہاں سے نکل جائے یا نکالا جائے تو یہ افسوسناک بات ہے۔ تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو غریب کی پرورش کرتا ہے، رشتہ ناطہ جوڑتا ہے، بال بچوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، حادثات میں حق بات کی مدد کرتا ہے۔ قریش کے کافروں نے ابن دغنہ کی پناہ منظور کر لی اور ابوبکر کو امان دیا۔ کفار نے ابن دغنہ سے کہا کہ وہ ابوبکر سے کہہ دیں وہ اپنے گھر میں اپنے مالک کی پوجا کریں اور وہی نماز پڑھیں، نماز اور قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ دیں اور اعلانیہ نہ پڑھیں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بیٹے اور ہماری عورتیں خراب نہ ہو جائیں۔ ابن دغنہ نے ابوبکر سے یہ کہہ دیا اور اس دن سے ابوبکر اپنے گھر میں عبادت کرنے لگے اور اعلانیہ یا کسی اور جگہ نماز و قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر ابوبکر کے دل میں یہ آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور باہر نکل کر وہاں نماز شروع کی۔ یعنی مسجد کا یہ مطلب ہے نہیں کہ بھئی بہت میناروں والی اور بہت بڑی مسجد بنا لی، دیواریں اٹھا لی، بس ایک جگہ قائم کرے نماز کے لیے کہ میں یہاں نماز پڑھا کروں گا، یہ ہے مطلب کہ مسجد بنا لی اور باہر نکل کر وہاں نماز شروع کی۔ جب وہ قرآن پڑھتے تو مشرکوں کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے اور تعجب سے دیکھتے۔ ابوبکر بڑے رونے والے آدمی تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تو بے اختیار ان کے آنسو بہہ نکلتے۔ سرداران کفار یہ دیکھ کر گھبرائے اور ابن دغنہ کو کہلا بھیجا۔ وہ مکہ میں آیا تو کافروں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو ابوبکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کریں، لیکن انہوں نے شرط کے خلاف مکان کے صحن میں مسجد بنائی اور اعلانیہ نماز اور قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم کو ڈر ہے کہیں ہماری عورتیں اور بچے سن کر پھسل نہ جائیں۔ تم ابوبکر سے کہو کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کرتے ہیں تو کریں، اور اگر نہ مانیں اور اعلانیہ کرنا چاہیں تو تم اپنی امان واپس لے لو، یعنی جو تمہاری ذمہ داری، جو تمہاری پناہ ہے، تمہارا امان ہے، وہ واپس لے لو ان سے، کیونکہ ہم کو تمہاری امان توڑنا اچھا نہیں لگتا اور ہم ابوبکر کو کبھی اعلانیہ بات نہیں کرنے دیں گے۔ ابن دغنہ یہ سن کر ابوبکر کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم جانتے ہو جس شرط پر میں نے ذمہ لیا تھا،
اب یا تو تم اپنی شرط پر قائم رہو یا میرا ذمہ واپس کر دو، کیونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ عربوں میں یہ چرچا ہو کہ میرا ذمہ توڑا گیا۔ ابو بکر نے کہا تم اپنا ذمہ واپس لے لو اور میں اللہ کے ایمان پر راضی ہوں، یعنی مجھے اللہ کی پناہ اور اللہ کی ایمان ہی میرے لیے کافی ہے۔ ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں تھے۔ آپ نے یہ ذکر کیا کہ مجھ کو خواب میں تمہاری ہجرت کا مقام بتایا گیا۔ میں نے ایک کیاری زمین دیکھی جو کالی پتھریلی زمینوں کے بیچ میں ہے۔ یہ سن کر جس نے ہجرت کی اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور کچھ یعنی یہ جب بات لوگوں نے سنی تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو مدینہ ہی ہو سکتا ہے، پھر لوگ مدینہ کی طرف جانے لگے، ادھر ہجرت کرنے لگے۔ یہ سن کر جس نے ہجرت کی اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور کچھ لوگ جو پہلے حبش گئے تھے وہ بھی مدینہ میں آ گئے، اور ابوبکر صدیق نے بھی ہجرت کی تیاری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو بھی ہجرت کی اجازت ملے گی۔ ابوبکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو امید ہے کہ آپ کو ایسی اجازت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابوبکر رک گئے اور اونٹنیوں کو 4 ماہ تک ببول کے پتے کھلائے۔ ببول کیکر کے درخت کو ببول بھی کہتے ہیں، کیکر کا درخت، ببول کے پتے کھلائے تاکہ وہ تیز بھاگنے لگے۔ ومن آياته أن خلق لكم